بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے مجھے، یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو، وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے، فنفخت من روحی، نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں؟ اللہ کی روح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، حکم سے، صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے، صرف ایک پھونک سے۔ بی بی مریم جب حاملہ ہو گئیں اب وہ گھبرانے لگیں، یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے، ان کے رب کو معلوم ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے؟ لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے، ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ حاملہ ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں، یہاں سے دور نکل جائیں، اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئیں جب ولادت کا وقت قریب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا۔ اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی، اور حضرت بی بی مریم نے درد زہ میں جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، وہ پکارنے لگیں اور یہ کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے، یہ بہت شدید ہوتا ہے، اور عورتوں کو اسی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے، وہ شہادت ہے، اس کی شہادت کا مقام ہے۔ درد زہ کو، یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو، بعض حکماء نے کہا ہے، کچھ حکیموں نے، کہ روح نکلنے کے وقت 40 ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ میں قریب جا کر واپس آتی ہے۔ ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان عورتوں کو صبر دیتا ہے، اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں
طاقت عطا کرتا ہے، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں، خانہ کعبہ کے ساتھ طواف، اور گرم زمین جس میں ننگے پیر میرے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بٹھا کر حج کرایا، طواف کعبہ کروایا، تم اس کے حق کی بات کرتے ہو؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ایک جھٹکا تم نے جو لگایا تھا اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ بچہ جب گھومتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے، ہر گھومنے کے وقت، ہر چکر کے وقت اس کا ایک الگ درد ہوتا ہے۔ 9 مہینے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر تمہارے پیٹ میں کھانا زیادہ ہو جائے تو پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے اور آپ چل پھر نہیں پاتے، جلدی سے آپ سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں پیٹ خالی کر لوں یا ہلکا کر لوں۔ اور اس عورت کو، ماں کو اللہ نے 9 مہینے تک تمہارا بوجھ دیا اور وہ اٹھائے گھومتی رہتی، پھرتی رہتی ہے۔ سیدہ بی بی مریم نے ولادت کے وقت یہ فرمایا، اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ندا آئی، کیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر، اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم اس درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی۔ تو ولادت کا وقت ہے ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت بی بی مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم ہوا، انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے۔ مفسرین فرماتے ہیں درد زہ کے وقت اگر کسی عورت کو کھجور دیا جائے تو یہ قرآن پاک کے نسخے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آسانی عطا فرماتا ہے، کیونکہ حکیم مطلق رب ذوالجلال نے حکم دیا بی بی مریم کو کہ کھجور کھاؤ، پکی کھجوریں تم پر گریں گی۔ تو کھجور کا حکم بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں رواج تھا کہ ولادت کے وقت جب تکلیف زیادہ ہوتی تو وہ کچھ کھجوریں لا کر کسی امام کے پاس، عالم دین کے پاس لاتے کہ کچھ دم کر کے دے دیں کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے۔ اب کہاں ہے، کون سا کھجور، کون سی مٹھائی، سیدھے آپریشن تھیٹر میں لے جانا ہے اور بند کرنا ہے، کاٹنا ہے، پھر نکالنا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی آج بھی جو لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرماتا ہے یقیناً۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بیت اللحم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے، بیت اللحم، جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا، کوئی نہیں تھا وہاں پر، ان کے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا، اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا۔ آپ نے گود میں اٹھایا، اب کیا کریں گی، بچہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے، لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے، ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ ہاں، اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ بھی کیسے بتائیں گی، وہ اشارے سے، اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا، سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے۔
کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا، لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لیے تو ہو جاتا۔ خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے، وہ بہت بڑی غلطیوں سے، گناہوں سے بچ جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا، پکڑ کر کے، تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں 2 جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا، زبان، 2 رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا، شرمگاہ، جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا۔ خیر، حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئی، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا، اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا؟ یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ آج میں خاموشی کا روزہ ہوں، اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف، 1 دن کا بچہ ہے، تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے، آج کا بچہ ہے۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا، تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں، یہ سچی ہے، اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے، آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں، اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ خیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت کا واقعہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک، پھر جب جوان ہوئے. اچھا یہ ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر وہ 3 نبی ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی، دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا. یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے، نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے. تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو، یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ 3 انبیاء اکرام ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے. میرے عزیزو، حضور کو نبوت دی گئی نہیں، نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا. حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے. کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں. اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں. تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا. کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے. ہاں یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم بڑی سرکش تھی، نافرمان تھی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے انہیں تراش تراش کر کے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے، کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو. تو اس زمانے میں پتھروں کے لیے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے، پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو، پہاڑ کا ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، ناقۃ اللہ، اس کو اللہ کی اونٹنی. اب مجھے بتاؤ کیا یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لیے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے، وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی؟ لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا میل. ہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتھنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا، کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی معجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے. اگر تم پیاسے ہو، ہم نے کہیں پتھر میں سوراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تعجب کریں گے، تھوڑا بہت تعجب کریں گے، ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا. لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں، انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھایا. سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟
پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا، انگلیوں سے نکلنا، اور انگلیوں سے میرے عزیزوں پسینہ نہیں کہ 2 بوند 4 بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں 1400 صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا، اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو۔ یہ جو معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں، ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے، ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے، لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایک خدا کی دعوت، اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت یہودی تھے، اور یہودی نافرمان قوم اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے نبیوں کو، قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی، کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے، ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا، شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ حق کے داعی ہوتے ہیں، حق کے داعی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی؟ اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے، پھر ان کو معجزے عطا کیے۔ کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے، 3 معجزے۔ وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ 3 معجزے، توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے۔ پہلا معجزہ، کوڑ کی بیماری والے، سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، کوڑ والا، سفید داغ والا، یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ دوسرا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام۔ کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے، ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر۔ 2 معجزے ہو گئے۔ تیسرا معجزہ اہم ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں، ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو، جمع کرتے ہو، سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے، قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے، اور آئیں گے حضور کی امت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟
ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, ہمارا موقف یہی ہے. میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہاں, وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے, اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, یاد رکھیے گا. اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا, صحیح ہو جاتا. حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز. دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے. چلے 2 ہی پر ہم بات کرتے ہیں. یہ بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا, اللہ کا کام ہے. پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے. رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں, رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں. رسول شفا دیں گے؟ جب ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے, وباؤں کو دفع کرنے والے, درد کو دور کرنے والے, ہر کرب سے آزاد کرنے والے. ہم پڑھتے ہیں درود میں, تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں, وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان سے میرا سوال یہ, قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے بھی بڑی چیز, زندگی دینا اللہ کا کام, موت دینا اللہ کا کام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے, یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میرے عزیزو, اب یہ شرک نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے فتوے کے حساب سے تو شرک ہے, کیونکہ وہ رسول کے واقعات کو نہیں مانتے. غوث پاک نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. ہاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام. پھر قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے, کیا عیسیٰ خدا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ کر کے چلو. اللہ رب العزت یقیناً قادر مطلق ہے, رزاق وہی ہے, خالق وہی ہے, شافی وہی ہے. لیکن اگر وہ اپنی طاقت کسی محبوب رسول یا نبی کو شفا دینے کی طاقت دے دے, دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت دے دے, یا بیماریوں سے دور کرنے کی طاقت دے دے, تو اس میں کسی کے پیٹ درد ہونے کی ضرورت نہیں. مولا جسے جو چاہے وہ مقام عطا فرما ہے. یہ شرک بھی نہیں ہے, اللہ جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے. اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماریوں کو دور کرتے تھے, لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے تھے, میرے مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم مانگتے بھی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں, ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے. بلکہ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک صحابی آئے اور ان کے بھائی کا پیٹ درد کر رہا تھا, بہت تکلیف تھی. حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ بہت درد کر رہا ہے. ڈاکٹر نہیں تھا کیا مدینے میں؟ کوئی طبیب نہیں تھا. وہ صحابی حضور کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ شفا خانہ ہے, یہاں سے جو حکم ہوگا اس میں شفا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد چٹاؤ, اسقیہ عسلا, اسے شہد چٹاؤ. وہ گئے, شہد چٹایا تو جلاب لگ گئے, یعنی بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے. وہ دوسرے دن بھاگے آئے, کہا میں نے تو کل شہد چٹایا لیکن وہ
زیادہ اس کا درد بڑھ گیا اور موشن شروع ہو گئے، یعنی جلاب ہو گئے، دست آ رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کیا دوا فرمائی؟ کہا اسقیہ عسلا، جاؤ اس کو پھر شہد چٹاؤ، پھر سے شہد چٹاؤ. ایک دوا سے اگر فائدہ نہ ہو تو آپ پھینک دیں گے. اور وہ صحابی دوسرے دن پھر گئے، اپنے بھائی کو کہا آج پھر شہد کھاؤ. پھر انہوں نے شہد کھایا تو آج تو ایسا ہوا کہ ان کا بستر خراب ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے زیادہ دست ہونے لگے. شہد جیسی کھا رہے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو کوئی آ کے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ریئیکشن ہو رہا ہے، دوا بدل دیں. تیسرے دن آئے وہ صحابی، کہا یا رسول اللہ اب تو اور حالت بری ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف پہ ہے. تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے بھائی کو شہد چٹا. تیسرے دن بھی اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ شہد چٹاؤں؟ کہا ہاں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے. وہ گئے تیسرے دن شہد چٹایا. تیسرے دن جب شہد چٹایا تو نہ جلاب ہے نہ درد ہے، بلکہ پہلے سے بہتر صحت ہے، صحت و تندرستی پہلے سے بہتر ہے. وہ آئے میرے عزیزوں، کہنا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کو شہد کی جو تجویز کی گئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے. اب وہ گڑبڑ کیوں ہو رہی تھی؟ ایک بار چٹانے کے بعد اور گڑبڑ. شیطان اس طرح سے کرواتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ رسول کی بات پر نہ رہے، اور اگر تم جمے رہ گئے اسی بات پر تو شفا تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے. وظیفہ دیے، جو کام تھا وہ بھی چھوٹ گیا. آپ نے جو دیا اس سے ریئیکشن ہو گیا ہے. اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس وظیفہ لیتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، 2 دن کے بعد پھر بولتے ہیں کہ حضرت ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. تو کیا ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہے کہ ابھی ماریں گے تمہاری دکان کھل جائے گی، بازار میں تمہارا انبار لگ جائے گا؟ صبر بھی تو کوئی چیز ہے. آپ جن چیزوں کو تجویز کیا جاتا ہے علماء ربانیین کی طرف سے، احادیث کے ذریعے سے، اس پر صبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اور اگر تم کھرے اتر گئے تو انشاءاللہ ساری برکتیں تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. ایک چیز دوسری، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، ان کا بیٹا گونگا تھا، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 9 سال کا بچہ تھا، پیدائشی، بولتا نہیں تھا. حضور کے پاس لائی اور کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے، اسے کچھ فرما دیں. بولنے کی طاقت دینا اللہ کا کام ہے. وہ صحابیہ حضور کے پاس کیوں آئی؟ شرک کرنے آئی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہاں وہ آئی اور حضور کے پاس لے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو، اس بچے کو کیا دعا دی، کیا دوا دی، کیا وظیفہ دیا؟ کچھ نہیں. سامنے بٹھایا، بچہ سامنے آیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام لے کر کے کہا کہ قل من انا، اے بچے بول میں کون ہوں. سوال حضور نے فرمایا، وہ گونگا پیدائشی بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. مجھے بتاؤ، اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. ہم مانگتے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ صحابہ کا ہی عقیدہ ہے. میرے عزیزوں، میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. کوئی گمراہ نہ ہو اور نہ ہی گمراہیوں میں آئے، الحمدللہ. اب میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں تفسیر کو. عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بھی لائے.
بہت سے ایمان بھی لائے اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی. آپ کے 4 شاگرد مشہور ہوئے. ویسے آپ کے جو حواریین ہیں, جو اصحاب ہیں, جو آپ کے صحابہ تھے, ان کو حواریین کہا جاتا ہے. وہ 12 لوگ تھے. ان 12 میں 4 مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی. متی, لوقا, یوحنا, مرقس. یہ عربی نام ہے, ان کو انگلش میں الگ الگ کہا جاتا ہے. جان, میتھیو, یہ جو بائبل میتھیو, بائبل جان, یہ سب جو ہیں انہی 4 شاگردوں کے نام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمان بردار, بڑے وفادار تھے, اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا. مذہب عیسائیت, یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا. اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول, اللہ کا رسول. یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی. لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی. یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے, ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے, بی بی مریم پر تہمت رکھتے تھے, ناپاکی کی تہمت لگاتے تھے یہ یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغے میں, کیونکہ یہودی بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے, منصوبہ کرنے والے لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے, ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا, تم دین حق پر قائم رہنا. شاگرد سب چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے. یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے, اور سب کے سب ہتھیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیے, اور گھیراؤ کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا. لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں, کس حالت میں ہے. ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے, یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا, اور جیسے ہی وہ اندر آیا قرآن میں مولا فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا, آسمانوں پر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں, آسمانوں پر باقی ہیں. اب وہ شخص اندر آیا, بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا, تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک. اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے, حملہ کرتے ہیں. سب کے سب گھس گئے, اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دکھ رہا تھا, اسی کو پکڑ کر لائے, اس کو خوب مارا, اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا, سولی پر چڑھا دیا, صلیب پر, اور پھانسی دے دی. پھانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آدمی کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا. تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے, اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا. تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے, اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے. لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے, عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے؟ ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے, اندر ہم نے گھیرا کیا ہے, وہ کہاں گئے؟ اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے. کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے, کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے. اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا, کوئی نبی ہی دے گا, غیب کی خبر کون دے گا؟ اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صرف حضور آئے 570 سال کے بعد. میں آپ کو بتاتا ہوں ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسائیوں کے چکر کو بھی,
عیسائی بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں. بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا, اسی لیے آج بھی وہ لوگ سلیب ڈال کر کے گھومتے رہتے. ایک جماعت اس میں یہ بن گئی, ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا, پھانسی پر چڑھا دیا, اور اس پر پھر عقیدے گڑنے لگ گئے. عقیدے کیا کیا گڑ لیا کہ ہمارے نبی نے جو پھانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے, بلیدان دیا ہے, وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لیے قربانی دی ہے. تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے, خوب شراب پئیں, خوب ناچیں, کیونکہ وہ سولی پر چڑھ کر کے سب معاف کرا دیے. یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گڑھ لیا, اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی. ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی, جو عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں شاگرد تھے. انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے, نہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں, یعنی کہ وہ پھانسی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ معاف کرائے, بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلوں میں رکھا ہے. وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے. ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی. یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے. پھر اس میں فرقے بھی ہوئے, عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہوئے, 70 سے زیادہ فرقے ہوئے, الگ الگ عقیدے. اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے. ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے. پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, مریم خدا کی بیوی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا. پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ 3 خدا ہیں, ایک خدا اللہ, ایک خدا جبرائیل, ایک خدا عیسیٰ. آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں, پروٹسٹ ہیں, کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے. بعض کہتے ہیں گاڈ ہے, فادر ہے, اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے, یہ 3 خدا ہے. ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی, کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے 500 سال تک. اتنا قتل کیا ہے عیسائیوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسائیوں کا. 500 سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے. پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں. یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھیں. وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر, اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے. اور قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. دونوں کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دونوں لڑتے تھے. 570 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے, اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری, تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تہمت نہ رکھو, وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کا کہ حضرت بی بی مریم کی طہارت پوری دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. ہاں, اور دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, کہاں ہے, عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم, یہودیوں کو بھی نہیں معلوم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی, نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے, اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے. جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے, سیریا. اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے. تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی. ٹکڑیاں آتی ہیں, جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں. 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا.
لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں آپ، میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں، مومنین کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے، لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا، ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا، فتح تو ہوگی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہیں، اور یہ دین غالب آئے گا۔ فتح تو ہوگی، لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے، آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے، یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے۔ جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ کھڑا رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے۔ آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا، وہی کھڑا رہے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے، ہر شعبے میں۔ آپ زندگی میں یہ 2 چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے، کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی، ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک، لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے، آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو دامے درمے قدمے سخنے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ بسا اوقات مجھے جماعت میں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے، وہ آج قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں، جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے، ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے، ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے، اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے۔ لیکن سچ بتاتا ہوں، تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرما دے، اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی، مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی، آپ دیکھیں حدیثیں، حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں،
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद अंसार के साथ जाएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं अगर सारी दुनिया एक वादी में हो और अंसार एक वादी में, तो रसूलुल्लाह अंसार की वादी में तुम्हें नजर आएंगे। हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार। हुजूर ने ये दुआ फरमाया, अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। क्यों? अंसार के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजह यह थी कि मक्का वाले जिस वक्त पूरे सहाबा को घरों से निकाल रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट करके रखा था उन जालिमों ने। हुजूर ने पत्ते खाए हैं, चमड़े उबाल करके खाए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद था जो सिर्फ बगल में छुपाया जा सकता है खाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इस तरह के 3 साल गुजारे। इन हालात में जानते हो पूरी दुनिया तमाशे देखती, बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदीने के अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके सहाबा आए, तो मदीने में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि ये लोग गांव छोड़ करके आए हुए हमारे यहां हैं। अंसार ने तो वो काम कर दिखाया था, अपने दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि अपनी जायदाद, अपने बागीचे, अपनी जमीनें सब उन मुहाजिरीन भाइयों को बता करके कहा, इतना अल्लाह ने मुझे दिया है, आज से आधा तुम्हारा आधा मेरा। यहां सगे भाइयों को कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, सगी बहनों का हक मार लेते हैं। वो मदीने के अंसार थे जो हिजरत करके आए हुए सहाबा को। एक सहाबी तो है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। मैंने फजर में सहाबा की सीरत में उनका जिक्र किया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने के एक अंसार का भाई बनाया, जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे मक्का से, उनको अंसार का भाई बनाया। एक एक साहबी को एक एक का भाई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिसका भाई बनाया, वो सहाबी इनको घर ले गए और बताने लगे, मेरे इतने बगीचे हैं, मेरी इतनी दुकानें हैं, मेरी इतनी जमीनें हैं, ये सब में आधा आधा तुम्हारा, आधा आधा तुम्हारा। हत्ता कि वो बोलते बोलते यहां तक कहे, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद उससे तुम निकाह करो। कौन है जो इस तरह से अपने सारे दरवाजे खोलता हो? ये नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ वो मुआशरा था जहां इज़हार और कुर्बानी पूरी भरी हुई थी। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दीन के कामों में जो लोग खड़े रहे, उनको अल्लाह ताला अंसार के साथ हशर अता फरमाए। आज मेरे साथ जो लोग शुरू से सफर में रहे या फिर आते रहे, जुड़ते रहे और अपने अपने जान की बाजी लगाए हुए, कई मरहले इन्होंने भी देखे। मुझे याद है कि जब आप सब दूर रहने वाले शायद ना जानते हों, जिस वक्त जालिम दरिंदों ने मुझे उठाया था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया था, मेरे पीछे 25-30 लोग और भी गए थे और उन्होंने रमजान जेल में काटे और वापस आए। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक आलिम के साथ खड़े थे और इसका अजर उनको कयामत के दिन ही अता किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इसका अजर अता किया जाएगा। तो ये मरहले भी पाक साइड ने देखे हैं, बहुत सारी चीजें। वो दिन भी यहां पर कि मुझे कहीं पर कोई घर लेने नहीं दिया जाता था। बहरहाल ये सारे जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इन तमाम मंजिलों के बाद एक दिन तो सुबह होकर रहती है। ये सब मंजिलें देखते जाओ आप, ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर कभी ना कभी मेरा जुमला आपको याद आता रहेगा और कानों से टकराता रहेगा, कुछ देर की खामोशी है। ये जुमला टकराता रहेगा जिंदगी भर बार बार, और फिर वो एक दिन आएगा जब सुबह होगी और ये काली अंधेरियां छट जाएंगी। बहरहाल आज के हालात पर मैं आपको चंद बातें नसीहतन अर्ज कर दूं। कभी भी ये बात तारीख में है, मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत छोटी ताकतों से बड़े बड़े जालिमों का हशर पूरा कर दिया, बुरा अंजाम किया। फिरौन को मारने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं आई थी, पानी से वो हिलाक हो गया। नमरूद के मुतालिक कहा जाता है एक लंगड़े मच्छर ने उसके दिमाग में घुसकर उसकी पूरी जान ले ली। और इसी तरह से जंगे बद्र में अबू जहल को बड़े बड़े पहलवानों ने नहीं मारा,
دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا. بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں. اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری، سپر پاور ہونے کا نشہ، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے، جو خود آتنک پھیلاتا ہو، دہشت پھیلاتا اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو، اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو. یہ کیسی حماقت ہے؟ دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے. 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں. فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی. ایک خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے، اس کی گود میں آ گیا ہے. وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے، تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا، تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا، بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی؟ کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں، یہ تو بہتا ہوا آیا ہے. وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے. یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا، لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی. اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی. کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں. تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا. ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے. بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی. اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے. میرے عزیزو، یہ کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو. پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو. اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے،
जितने भी प्लान बना लें, लोगों को डर सुनाने के लिए आज दुनिया में क्या क्या कहा जाता है, मुसलमानों को नर्वस करने के लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं हिला सकते, तुम कहीं से कुछ बोल भी नहीं सकते, हम वो ताकत वाले लोग हैं, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास थाट है, हमारे पास फला है। सबकी वाट लगाई है थाट की, ये तो दुनिया देख रही है। और मैं जंगों के हालात पर ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं, हम किसी के पक्ष या अपक्ष में बात करने की बात नहीं कह रहे हैं। एक बात याद रखो, किसी पर इतना जुल्म न करो, इतना जुल्म ना करो कि जब वो मजलूम खड़ा हो जाए तो तुम्हारे पांव हिलने लग जाएंगे। अक्सर ऐसा हुआ है। एक बात याद रखो, अमेरिका और उसके हम नवाओं का जुल्म बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे की आह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहीं पहुंची होगी? क्या उन माओं की चीखें नहीं पहुंचती हैं जिनके गोदों को उजाड़ दिया गया है? कई ऐसे बच्चे हैं कब्रस्तानों में वो जाते हैं, ईद के दिन अपने बाप का नाम लेकर पुकार रहे होते हैं, सिराने पर बैठकर अपने बाप से बात कर रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको अभी मां बाप का प्यार सही तरीके से मिला नहीं था कि जालिमों ने उनसे छीन लिया। कितने बच्चे वो हैं जिनके सामने उनकी माओं को तड़पा करके मार दिया गया। मैं कभी कभार सोचता हूं, जिसके दिल में थोड़ा बहुत भी रहम हो वो जानवर के बच्चे को भी मां से दूर नहीं करता। आपके अंदर रहम हो तो आप किसी जानवर के बच्चे को फेंक दो और उसकी मां को मार दो, क्या आपका दिल गवारा करेगा कि अभी ये दूध पीता बच्चा है, इसको मां की जरूरत है? लेकिन आज दुनिया के ऐसे जालिम तरीन लोगों को आप देख रहे हैं जिसने फिरौन से भी ज्यादा कत्ल किए हैं। फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था और आज आंकड़ा 70,000 को पहुंचा हुआ है। फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल ने जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, क्या है दलील, किस बात? और जो तुम्हारे मुकाबिल में आने वाली जमात का तुम नाम लेते हो उनको तो मारते ही नहीं। हम्मास कहां है? क्या ये छोटे छोटे बच्चे हम्मास हैं? 80-80 लोगों को एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो ये तमाम जो हालात हैं, ये जुल्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त कहीं तो एंड होना है, कहीं तो रुकना है इसको। और जब जब जालिम ने मजलूम को हल्के में लिया, अल्लाह तबारक व तआला पूरी ताकत से, पूरी उनकी ताकत के नशे को मिट्टी में मिला देता है। और अन करीब आप देखना जमाना वो अंजाम भी दिखाएगा। इससे पहले भी बड़े बड़े दादे आके गए हैं, बहुत बड़े बड़े ताकतवर शोरमा आकर के गए, उनकी तारीख में आज कोई भी निशान बाकी नहीं है। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। हाँ, इस्लाम अगर खड़ा है तो अदल के लिए खड़ा है। इस्लाम जुल्म का कभी साथ नहीं देता। और मजलूम की जहां तक बात आए, इसमें बहुत सारे लोग आज जो कशमकश के शिकार हैं, इसका सपोर्ट करना है, उसका सपोर्ट करना है, आपको आपकी राय कोई अहमियत रखती ही नहीं। आपका है कोई स्टेटस की जंग लड़ रहे हो, ये सारे स्टेटस के फौजी हैं, व्हाट्सएप पे लड़ रहे होते हैं। सुबह सुबह लगा दिया स्टेटस और इनको लगा बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके अलावा क्या है? सुबह से 4 बजे तक कोई काम नहीं। आपकी राय की क्या अहमियत है? आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कोई टिप्पणी ले रहा है, आपके कमेंट्स पूछ रहा है कोई, तुम्हारी वैल्यू क्या है पहले वो देखो। बात वहां करो जहां तुम्हारी बात का वजन हो। नहीं है तो खामखा हवा में तीर चलाते हुए तुम्हारे किसी के साथ खड़े होने से, तुम्हारे ना खड़े होने से यहां क्या फर्क होने वाला है? बस तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, यहां अपने घर के हालात तुम ढंग से सही नहीं कर पाते, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं कर पाते, अपनी नमाजों का ख्याल नहीं है, तो सबसे पहले जो तुम्हें हुक्म दिया गया उस पर पाबंद हो जाते। बाद में फिर तुम्हारी राय को देखा जाता, तुम्हारे जुबान, तुम्हारे जुमलों का एतबार किया जाता। मैंने तो ऐसे ऐसे शोरमा देखे अपने
یہی سوشل میڈیا والے صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں. خبریں مسلسل آتی رہیں، یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو، جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کہاں سے کہاں کیسے کیسے چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا. دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی، کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا،
اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے, کعبہ کو ہی مٹانا ہے. ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا, کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی. آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی, آج بھی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیا, اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی اڑتی رہتی اڑتی رہتی ہے. وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی ہے. اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہی ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی, مارتی تھی. اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا؟ ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو, کان کو لگا ہو, نہیں. اللہ فرماتے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا ہو. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں, گوشت نکلا ہوا ہے, ہڈیاں نکلی ہوں, پر نکلے ہوئے, اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے, چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت, اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں, بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے, ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس, اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں, ناخن اکھڑ گئے ہیں, اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا, حضور نے اس پر مسا کر کے دیا, وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی, انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا. اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی, دور فاروق اعظم میں بھی تھی. جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے, تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی تھی. یہ کیسے؟ رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, جب تم تیر پھینک رہے تھے, اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے انہیں نہیں قتل کیا, اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ایزدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے, اور وہاں پر گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے. جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے, اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313, ہم تو 1000 کی تعداد میں, ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس, تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس, سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے, اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں, ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئے کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو.
ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، ہماری نے ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے، صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا، اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے؟ لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں، تعداد نہیں دیکھتے، اتر جاتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو، یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو، اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ، اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو، لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، یہ ذریعہ ہیں، اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف، پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی، ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے، جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ، تم مسیح آؤ ہمارے، تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا، اس کو کہا گیا تھا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو، عربوں کے جو حالات ہیں، اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا، اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا، اس وقت فارس تھا، اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ.
ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے، مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے۔ مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، عمر ابن خطاب؟ تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا۔ صحابہ نے جواب دیا تھا، اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا۔ پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا، وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت، یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی۔ اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا، یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی۔ اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو، تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا، اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی۔ یہ اس وقت کا انعام تھا۔ اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا، وہ کرسی بھی آئی، سب آیا، لیکن میرے عزیزو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں، اس کو کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی میں محراب، ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے، دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے۔ دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ یہ تو تھا اصل اسلام، اصل اسلام۔ لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے ہیں، اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں، تم ہی ہمارے داتا ہو، تم ہی ہمارے ماتا ہو، سب کچھ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، ایک بات دیکھ لینا، جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے، وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض، قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض۔ ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا، دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، اور دوستی ایسی تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں، دونوں کا اتحاد تھا، اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا۔ وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے، لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا، نہیں آ پاتا تھا۔ تو شیر نے کیا چال چلی، ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا، لال بیل سے دوستی کر لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، کچھ نہیں، پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، میں راجا اور تو وزیر میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا، اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی، کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے۔ تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی، اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا۔ شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا،
لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید بیل. کہہ رہا تھا ہماری دوستی ہے. شیر ہماری برادری کا ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ درندہ ہے, تیری دوستی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ہو سکتی, مت جا. تو لال بیل یہ کہتا تھا کہ تو میری ترقی سے چڑھتا ہے, میں بادشاہ کا وزیر بن رہا ہوں اور تو مجھے بننے نہیں دینا چاہتا. شیر مجھے ساتھ ساتھ لے کر کے چلے گا تو ساری بکریاں بھی ڈرتی ہیں, سب ڈریں گے, میں اس کا دوست ہوں. سفید بیل نے کہا یہ دوستی اچھی نہیں ہے, چھوڑ دے. یہ تکرار اتنی بڑی. شیر بھی لال بیل کو سمجھانے لگا, دیکھ تیرا دوست جو ہے وہ تیری ترقی سے حسد کرتا ہے, جلتا ہے. میں تجھے اپنا خاص بنا رہا ہوں اور وہ تجھے بننے نہیں دینا چاہتا. تیرا دوست صحیح معنی میں دوست نہیں ہے. اس پاگل لال بیل نے اپنے سفید بیل کی دوستی ہی ختم کر دی, دوستی ٹوٹ گئی. اور اس غم میں بیچارہ سفید بیل اکیلا پڑ گیا, اور لال بیل تو بادشاہ کے ساتھ گھوم رہا ہے جنگلوں میں, اور تھوڑے دن کا پاور تھا, تھوڑے دن شیر کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہا تھا. اب وہ سفید بیل اکیلا تھا. تو شیر کو ایک دن بھوک لگی اور وہ آیا اور سفید بیل کو اس نے غرایا. لال بیل ساتھ میں ہی تھا, کچھ نہیں کہا. شیر نے کہا دیکھ اس کو میں آج کھا کے ختم ہی کرتا ہوں جو تجھ سے جلتا تھا, تجھ سے حسد کرتا تھا. لال بیل نے کہا ختم ہی کر دو اس کو, پرانا دوست تھا, اپنی برادری کا تھا, لیکن مدد نہیں کیا. تو شیر نے حملہ کیا اور سفید بیل کو چیر کر رکھ دیا. اور وہ بیچارہ جتنا ڈیفنس کر سکتا تھا کیا, اکیلے میں نہیں ہو پایا, مر گیا. مر جانے کے بعد شیر شکم سیر ہو کر کے چلا. دوسرے ہی دن لال بیل کو آنکھ دکھانے لگا, بھوک لگی ہے مجھے. تو کہا میں تو تیرا وزیر ہوں. کہا وہ ہو گیا ختم, وہ پرانی باتیں ہیں, اب نیا دور آ چکا ہے. کہا اب کیا کرو گے؟ کہا مجھے کھانا ہے تمہیں. بچانے کے لیے نہ کوئی سفید بیل نہ کوئی, اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا. میرے عزیزو یہ عربی میں موجود پوری حکایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. صوفیہ اکرام نے جو لکھا, لال بیل بہت منتیں سماجتیں کرنے لگا, لیکن وہ تو ٹھہرا درندہ, اس کے اندر رحم کہاں سے, اس کی غذا وہ ہے. ارے گھوڑا چارے سے دوستی کرے تو کھائے کیا, شیر شکار سے دوستی کبھی نہیں کرتا. اس نے لال بیل کو اس دن حملہ کیا, اور جیسے ہی اس کے اوپر چڑھائی کیا تو لال بیل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا. اس نے کہا لال بیل تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل کی دوستی چھوٹی تھی, اسی دن ختم ہو گیا تھا. یہ تو چند دن ایسی عیش کر لیا شیر کے ساتھ, ورنہ تو میں مر ہی گیا اسی دن جس دن میں ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی کا. آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سوچنا, یہ سارے عرب لال بیل ہیں. انہوں نے جس سے دوستی کی ہے وہ یہی سوچ کر کے دوستی کی ہے کہ ہماری تکلیف میں تو مدد کرے گا. کیا خاک مدد کرے گا, وہ اپنی بچا نہیں پا رہا ہے. کیا خاک مدد کرے گا, جب اپنے آپ پر جب بن پڑتی ہے تو پھر آس پاس نہیں دیکھتا دادا. وہ چند دنوں کے بعد کہے گا تم اپنا دیکھو, ہم تو جا رہے ہیں, بہت دور سے آئے تھے, ہم بہت دور سے آئے تھے, تم اپنا دیکھو. اور اس کے بعد کوئی بچا نہیں ہے ان کو, نہ دادا نہ بابا. پھر پڑوس میں جو ہے وہ گرا رہا ہے, تمہارا یہ بھی ماریں گے, تمہارا یہ بھی ماریں گے, تمہارا یہ بھی ماریں گے. میرے عزیزو, یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے. ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے. کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں, آپ کو میں بتاؤں, لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا. اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا, بند مت کرو. عجائب گھر ہے, بندروں کا گھر ہے, ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے. اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں, گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں. تماشا ہے, پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے. یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں,
لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیدہ و دانستہ ہے, یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہارے اکنومی پر بھی آئے گی. اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو, ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس, ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں. پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے, ان کے ہاں دیوانہ پن ہے, ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں. یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی. اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا, ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا. اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں. آپ ان تمام حالات سے سبق لو, اور یہ آپ کے لیے یہاں سٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے, یہ واٹس اپ سٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو. آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہمیں بدلنے کا وقت ہے. جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے یہ محفلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اصلاح حال عطا فرمائے, مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی اصلاح حال عطا فرمائے اور استقامت علی الدین عطا فرمائے. اللہ کریم ہر طرح کے برے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے. رب تعالی اگر آج کی یہ شب لیلۃ القدر ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے ہم کو اس چھت سے باہر نہ فرما, ہم سب کا بھی شمار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو امید ہے یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولے. دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے نئے بیان لاتے رہیں گے. دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.